وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. صدق اللہ العظیم. در حقیقت اللہ نے ایمان والوں پر بہت بڑا احسان کیا کہ انہی میں سے رسول کو مبعوث کیا جو انہیں اللہ تعالیٰ کی آیتیں تلاوت کر کے سناتے ہیں، ان کا تزکیہ کرتے ہیں، ان کو پاک صاف کرتے ہیں، اور انہیں کتاب کی اور حکمت کی تعلیم دیتے ہیں، اور اس سے قبل وہ کھلی گمراہی میں مبتلا تھے. یہ موضوع تزکیہ. اب اللہ کے رسول کے 4 فرائض بیان کیے گئے ہیں: تلاوت آیات، کتاب کی تعلیم اور تزکیہ. تو سب کا مقصد ہی تزکیہ ہے. یہ اچھی طرح سمجھ لیں آپ. یہ تینوں ہو رہا ہے. اگر تزکیہ نہیں ہو تو کیا ہے؟ سب بالکل بیکار ہے. اب غور کریں. تلاوت آیات ہو رہی ہے، کتاب کی تعلیم ہو رہی ہے، دین کے احکام سکھائے جا رہے ہیں. اگر تزکیہ ہے پاک ہونا. کیا پاک ہونا؟ عقیدوں کا تزکیہ، اعمال کا، اخلاق کا. اگر نہیں ہو رہا ہے تو سب بیکار ہے. یہ بات اس سے پہلے بھی میں بیان کیا ہوں. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد ہی کیا تھا؟ تزکیہ نفس. ایک لفظ میں ہم بیان کیا جائے کریں تو اس کے لیے یہ بات ابتدا کیسے ہوتی؟ ایمان سے ہوتی. تو اب اس کا ماڈل کون ہے؟ تزکیہ کس پر کیا آپ نے؟ صحابہ کرام پر کیا. کون ماڈل تھے؟ کہ چپ خالی ہوا میں چلے کے بتائیں؟ نہیں. ایک ماڈل کون تھے؟ صحابہ کرام تھے. تو ہمارے مسجد کے امام صاحب جو ہے، ہمارے مضمون میرا جو ہے تلاش حق کا جو مضمون تھا، اس میں سے ایک لفظ لائے تھے. تو کسی جگہ دوسرے غین سے لکھا ہوا ہے، اصل میں عین سے وہ لفظ غموریا کر کے بتایا. تو تلاش حق کیا ہے؟ سلمان فارسی کی زندگی کی داستان ہے، وہ آپ کو سنانا چاہتا ہوں. تو انہوں جو ہے وہ کتاب، وہ آدمی جو ہے اسے پیسے کے لیے پوچھے ہمیں، ہمارے دیوبند کیا ہے، ان کو ہمارے مولانا کو نہیں، میرے ان کے ڈاکٹر صاحب کے ایک آدمی میرے پیسے لیے، انہوں نے نہیں دیے مجھے. میں کیسا دینے کر بول رہا کہ تمہارے 25 لے. میں بولے 7,000 تمہارے پاس نہیں اس کے؟ میں بولا تھوڑے ہی میرے پاس 25,000 دے با کر بولا تمہیں بولو تو سے تو اتنے دیکھو ان کے 25,000 روپئے کر بولو اسے. آپ کا کوئی آدمی اس کے پیسے رکھ لیا کہتے اس کے واسطے اسے نہیں لے دے رہا، انہیں اس لیے نہیں دینا چاہ رہا، انہیں بولے اس لیے انہیں وہ پیسے آئے بات دینا چاہ رہا ہے. ایسا کیا بولے؟ میں بولا نہیں ویسا نہیں ہو اس کا، میرے پیسے مجھے دو کرنا، ان کے پیسے ان سے مانگ لو کرنا. بولا تم بات کرو اس سے. تو اس کے اندر جو ہے جو میں نے لکھا ہے، حدیث کی کتاب ہے یہ، ترجمان السنہ. بہت بڑے محدث تھے علامہ انور کشمیری کے، علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ. ان کے شاگرد علامہ بدر عالم میرٹھی تھے. 4 جلدوں میں انہوں نے کتاب لکھی. جب میں میڈیکل کالج میں پڑھتا تھا اس وقت میں نے کتاب کا مطالعہ کیا تھا. اپنے فخر کی بات نہیں بولو، میڈیکل کالج میں بلاری میں جو ہم پڑھتے تھے اس وقت جو ہے وہاں کی گورنمنٹ کی لائبریری، اس کی جو ہے میونسپل لائبریری میں کتاب تھی. حضرت مولانا علی میاں رحمۃ اللہ نے اس کتاب کی تعریف کی تھی. 68 کی بات ہے، اس وقت ہم نے اس کتاب کا مطالعہ کیا تھا. پھر اس کے بعد 1990 میں اس کتاب یہاں ہم آنے کے بعد جو ہے کتاب کو خریدا ہم نے، اس کتاب کو ہم نے پڑھا. 4 جلدوں میں. تو حدیث کو سمجھنے کے لیے بہت بڑا جو ہے انہوں نے کام کیا ہے. بہت بڑے محدث تھے انور شاہ رحمۃ اللہ علیہ، دیوبند کے بہت بڑے عالم تھے، اور ایسے ایسے جو مسائل حل کیے انہوں نے حدیث کے جو بہت کم جگہ ملتے ہیں ہم کو. اس جگہ سے انہوں نے جو لکھا ہے وہ لکھا ہے میں نے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کا جو ماڈل نمونہ تیار کیا،
تو ایک صحابی صرف سلمان فارسی. کیوں؟ تلاش حق. تو آپ کو حق کی تلاش ہے تو آپ کو حق ملے گا, یاد رکھو. حق کی تلاش ہے, یعنی حق کے طلبگار ہیں آپ, حق کے طلبگار ہیں کیا آپ؟ ضرور ملے گا. حق کے طلب نہیں ہے تو نہیں ملے گا. یہ سمجھانا چاہ رہا ہوں میں. حق کی طلب اگر ہے, میں کیا سمجھاتا ہوں, اللہ تعالیٰ خود فرماتے کیا ہے سورہ رعد میں, وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَلَوْلَا أُنزِلَ إِلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ. اور کافر کہتے ہیں کہ ان پر اللہ کے پر کوئی نشانی کیوں نہیں نازل کی گئی ہے. نشانی کو تو کیا آسمان سے یہ لاؤ, ایسے نشانہ پوچھتے کیوں. یہ ہمارے جو ہے مکہ جو ہے بالکل بنجر ہے, اسے تم اسے جو ہے دریا بہا دو, ایسی چیزیں کیا. قل آپ کہیے ان اللہ یضل من یشاء, اللہ اس کو گمراہ کرتا ہے, ویہدی الیہ من اناب, اللہ اس کو گمراہ کرتا ہے اور ہدایت اس کو دے جو اللہ کی ہدایت کے لیے اللہ کی رجوع کرتا ہے. جس کے دل میں ہدایت کی طلب اور تڑپ ہے اس کو اللہ ہدایت دے گا. جس کو ہدایت کی طلب اور تڑپ نہیں, ہدایت نہیں ملے گی. ہدایت کی طلب ہے ہاں ضرور ملے گی, ہدایت کی طلب ہی نہیں, ہدایت کی تڑپ نہیں ہے, نہیں ملے گا. بہت افسوس کی بات ہے, میں سنا رہا ہوں آپ لوگ. ایک صاحب, اب مجھے اس کا نام یاد نہیں رہا ہے, ڈائری وغیرہ میں کسی جگہ, تو بیجاپور کے رہنے والے ہو, اور جا کے آپ پونا میں سیٹل رہیں گے تھے, کسی ڈپارٹمنٹ میں تھے وہ, تھوڑا سا یہ منچ دکھتا ہے ان کو, تو انہوں نے یہ کیا, یہ سب کنفیوژن ہے, تو 8 دن کے 15 دن بیٹھ کے جو ہے انہوں نے اعتکاف کیا, یا اللہ کون صحیح مجھے دکھانے والا ہے, مجھے اس کا نام بتا دے. آپ کو سنا رہا ہوں واقعہ, میں کوئی سچا واقعہ. تو 2 بار کرے تو میرا نام آ رہے تھے, سید محمود قادری کر کے ایک ہیں ہم پہ, تو میرا نام جانتے نہیں تھے, جانا آ کے پوچھے وہاں سے. سید محمود قادری روز آتے ہیں جو نا مغرب کو, روز مغرب کو آتے ہیں انہوں. تو ایک دن مغرب پہ جاتے ملے وہاں سے, ایسا ایسا ہے, مجھے ایسا کہہ رہا 2 بار, پھر ایسا ہوا دیکھو, تو آؤ سب بیت ہو جاؤ. ایک مجلس کو نہیں, آدمی اللہ کا بندہ. اس کے بعد گھر کو کھانا کھلا رہے, کھانا کھلانے, ہم کھانا کھانے کے لیے نہیں ہوئے, ہم تم کو جو ہے صحیح راستہ دکھانے کے لیے ہم نہیں. پونا گئے تو آ کو بلا لے جا کے کھانے پکا کے کھلا رہا ہے. یہ سب نہیں, ہم کیا چاہ رہے ہیں کہ تم ہماری مجلس سے اٹینڈ کرو. پھر اس کے علاوہ جو لوگ بہت قریب سے شروع میں بیعت ہو گئے, پتہ نہیں ان کے دل میں تڑپ تھی یا نہیں تھی, سب چلے گئے. کئی لوگ چلے گئے. اب ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہمارا کام جو شروع سے جو چل رہا ہے وہ چل رہا ہے. جو درس مغرب کو چل رہا تھا چل رہا ہے, عشاء کا درس چل رہا ہے, صبح کا درس جو ہے چونکہ مجھے گولیاں ایسی ہیں کہ غنودگی رہتی ہے, جھولے جاتے رہتے ہیں, مغرب صبح کا درس نہیں ہو سکتا. باقی سب الحمدللہ چل رہا ہے. اس کے ساتھ کتابیں بھی لکھی جا رہی ہیں, تو 20 کتابیں اللہ نے لکھوائی ہیں. ایک ہی کتاب پر کیا تبصرہ لکھا ہے دیکھو علماء نے, میں کیا بولتا ہوں. تو آج آپ کے سامنے بہرحال جو تبصرہ سنانا چاہ رہا ہوں, واقعات کس کا ہے؟ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. ہر صحابی کے فضائل ہیں. کہاں فضائل ہم اپنی طرف سے گھڑ سکتے نہیں, معلوم ہے نہیں. اللہ کے رسول نے کیا فرمایا ان کے بارے میں, اللہ کے رسول نے کیا فرمایا ہے ان کے بارے میں, ذرا سنو. نبی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال كنا جلوسا عند النبي صلی اللہ علیہ وسلم اذا نزلت واخر لما يلقوا بهم قالوا من هؤلاء يا رسول الله قال فيما سلمان الفارسي قال فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم على يده على سلمان ثم قال لو كان الإيمان عند الثريا لناله رجال من هؤلاء. متفق علیہ حدیث, یعنی بخاری مسلم میں روایت کیا ہے. تو سورہ جمعہ کی آیت ہے, وہ آخری تو اللہ تعالیٰ نے اس نبی کو بھیجا امیوں میں, اس کے ساتھ ہوتے امیوں کے لیے نہیں بلکہ قیامت تک آنے والے سب لوگ کے لیے یہ نبی کا ہے.
والذی جس نے بھیجا ہے رسول کو ان مومنوں کے اندر سے جو انہیں ہماری آیتوں کی تلاوت کر سناتے ہیں، ان کا تزکیہ کرتے ہیں، انہیں کتاب کی تعلیم دیتے ہیں. وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اس سے پہلے کھلی گمراہی میں مبتلا تھے. وَآخَرِينَ مِنْهُمْ، اور اس کو دوسری قوم کے لیے اٹھایا جو ابھی آ کر ان سے نہیں ملے. تو یعنی جو قیامت تک آنے والے ہیں سب وہ بھی، اور بالخصوص قوم ایران کی قوم، فارس کی قوم. تو سلمان فارسی کے شانے پر ہاتھ رکھا اللہ کے رسول نے، اس کی قوم بولے اللہ کے رسول. اگر علم دین سوریا پر بھی ہو، سوریا آسمان تارا، وہاں تو یہ قوم جا کے لاتی تھی، اس کی قوم لاتی تھی. جلال الدین سیوطی نے لکھا ہے کہ اس کے بڑے مصداق کون ہیں؟ امام اعظم ابو رحمۃ اللہ علیہ، یہ بھی فارس کے تھے. ان کے والد، ان کی جو ہے آبا اجداد فارس سے تھے، آ کے یہاں بس گئے تھے. ٹھیک ہے، اسی فضیلت ہے. عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان رسول صلی اللہ علیہ وسلم تلا حاضر آیت، یہ سورہ محمد کی آیت. وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ مَنْ هَؤُلَاءِ الَّذِينَ ذَكَرَ اللَّهُ إِن تَوَلَّيْنَا اسْتُبْدِلُوا بِنَا ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَنَا فَضَرَبَ عَلَى فَخِذِهِ سلمان فارسی ثم قال هذا وقومه لو كان الدين عند سوريا لتناولوا رجالا من الفرس. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت کرتے ہیں کہ یہ آیت نازل ہوئی اللہ کے رسول نے، وَإِن تَتَوَلَّوْا، اگر تم منہ پھیر لو گے تو اللہ ایک دوسری قوم لائے گا، وہ تمہاری طرح نہیں ہوگی. تو پوچھے صحابہ نے، اللہ کے رسول اگر منہ پھیر تو کون سی قوم آئے گی؟ کیسے ہوں گے وہ لوگ؟ ہماری جگہ ان کو کھڑا کیا جائے گا. تو سلمان فارسی گران پر اللہ نے ہاتھ مارا، کہا اس کی قوم. تو واقعی بہت کچھ محنتیں انہوں نے کی ایران کے لوگوں نے. جنت جن کی مشتاق ہے، یہ جنت کی مشتاق ہے، جنت ان کی مشتاق ہے. انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انس رضی اللہ عنہ قال رسول نے فرمایا، ان الجنت تشتاق الى ثلاث علی و عمار و سلمان. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ نے فرمایا جنت تین آدمی کی مشتاق ہے، حضرت علی کی، حضرت عمار کی اور سلمان کی. دیکھیں کیا مقام ہونا چاہیے. اللہ کے محبوب کون ہے؟ اللہ کے محبوب. ان بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ تبارک و تعالی امرنی بحب اربعۃ واخبرنی انه يحبه. یا رسول اللہ سمیہم قال لنا قال علی منهم يقول ذلك ثلاثا وابو ذر والمقداد والسلمان وامرنی بحبهم واخبرنی انه يحبه. بریدہ رضی اللہ عنہ روایت ہے کہ اللہ کے رسول فرمایا، اللہ تعالیٰ تبارک و تعالیٰ فرمانے مجھے ان چار لوگوں سے، اللہ کے رسول فرما رہے ہیں اللہ نے مجھے چار لوگوں سے محبت کرنے کا حکم دیا ہے. کون ہے؟ تو آپ نے اللہ کے رسول فرمایا تین میں علی، علی کا نام تین مرتبہ لیا. پھر اس کے بعد فرمایا دوسرے تین کون ہیں؟ ابو ذر اور مقداد اور سلمان. اللہ نے ان سے مجھے محبت کرنے، اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اللہ ان سے محبت کرتا ہے. کیا تو اس لیے مکئی کو سنا اتنی فضیلتیں حدیثوں میں آئی. ان علی رضی اللہ تعالیٰ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لکل نبی سبت نجبا ورقبا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ اللہ کے فرمایا کہ ہر نبی کو 7 مخصوص اور برگزیدہ ترین لوگ اس کی حالت میں نگہبانی اور حفاظت کرنے والے عطا کیے جاتے ہیں، اور مجھے 14 عطا کیے اللہ نے. کون کون ہے وہ؟ قلنا منہم قال انا، میں اکلو پہلا، میرے دونوں بیٹے جعفر رضی اللہ عنہ، حمزہ، ابو بکر، عمر، مصعب بن عمر، بلال، سلمان، عمار، عبداللہ بن مسعود، ابو ذر والمقداد. 14 میرے خاص لوگ اللہ کے رسول کے.
فضیلت رکھنے والے 4 صحابہ، فضیلت علم رکھنے والے 4 صحابہ. ان معاذ بن جبل لما حضرت الموت، معاذ بن جبل کی موت آ گئی، موت آ گئی تو موت کے قریب کی بات ہے. قال التمسوا العلم عند 4، علم کو 4 لوگوں میں تلاش کرو. کون ہے وہ؟ عند ابی الدرداء، عند سلمان، عند عبداللہ بن مسعود، عند عبداللہ بن سلام. الذي كان يهوديا واسلم وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنه عاشر عشرة في الجنة. اور معاذ بن جبل سے روایت ہے کہ جب ان کی موت کا وقت قریب آ گیا، انہوں نے تھی کہ علم کو 4 اصحاب میں تلاش کرو. ابو الدرداء سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ مسعود سے، عبداللہ بن سلام سے. یہود کے عالم تھے، انہوں نے اسلام قبول کیا اور فرمایا کہ اللہ کے لیے فرمایا کہ وہ 10ویں شخص جنت میں جانے والے، عبداللہ بن سلام. اور سلمان فارسی اسلام کے فرزند ہیں، اسلام کے فرزند. تو حضرت قتادہ وعن ابی زید بجدان، یہ دونوں روایت کرتے ہیں. قال کانا بین سعد بن ابی وقاص اور سلمان بن فارسی. سعد بن وقاص اور سلمان فارسی کے درمیان کچھ ناگواری تھی. صحابہ کی مجلس تھی جس میں سعد نے ایک صحابی سے کہا تم اپنا خاندان بیان کرو. تو عرب کے لوگ اپنے باپ دادا کے نام یاد رکھتے تھے نا، حتیٰ کہ اپنے گھوڑوں کے نام، گھوڑوں کے نام رکھتے تھے، گھوڑے کے نام تک یاد رکھتے تھے. ایسا تھا، شجرا کہتے ہیں نا. تو بیان کر رہے تھے تو سب کے اپنے اپنے بیان کرے وہاں سے. یا فلاں انتصب، تم بیان کرو، تم بیان کرو، سب بیان کرتے. اس کے بعد آیا ان کا سلمان فارسی کا. کیا بولے سلمان فارسی؟ لیکن سلمان حتی بلغ سلمان فقال ما اعرف لی ابن فی الاسلام الا ولکن سلمان ابن اسلام. میرا کوئی باپ نہیں، میں اسلام کا بیٹا ہوں. یہ دیکھ سلمان بن اسلام کا. انہوں نے پھر اس کے بعد عمر رضی اللہ عنہ عمر رسول ان کو میں بھی انہوں بولے میرا باپ بھی عمر بن اسلام ہوں. قد علمت قریش جانتے ہیں ان الخطاب کان اعظم جاہلیت میں باپ تھا میرا، وانا عمر بن اسلام، میں بھی سلمان کا بھائی ہوں. ٹھیک ہے. اب ان کی جو کہانی ہے، اس طرح سے حق کو تلاش کیا انہوں نے، تو بہت تفصیل کے ساتھ ہے. اور یہ عربی میں ہے، عربی میں پڑھنے کے بجائے میں اردو میں پڑھ دیتا ہوں آپ کو. تو ایک لفظ تھا وہ، تو نہ کے بولے یہ ایسا غموریہ ہے. غموریہ نہیں ہے بلکہ غموریہ ہے، ایک گاؤں کا نام ہے وہ. تو کسی نے لکھا ہے، تو مجھے آگے بولے آپ ایسا لکھیں، غموریہ کر کے لکھیں، انہوں غموریہ لکھیں. تو یہ عربی میں لکھا ہوا ہے، یہ غلط نہیں ہو سکتا. جو کتاب دکھائے ہمارے کہاں نہیں ہے کہ امام صاحب. تو یہ صحیح ہے، اموریہ صحیح ہے. اور سلمان فارسی کی تلاش حق کی سرگزشت کیا ہے، ان کی کہانی کیا ہے. سلمان فارسی نے ایمان لا کر اللہ کے رسول کو اپنے حق کی سرگزشت سنائی تو آپ نے اس کو بہت پسند کیا، اور آپ نے یہ پسند کیا کہ آپ کہ سارے اصحاب کو سناؤ. یہ بات تمہاری کہانی سارے اصحاب کو سناؤ. عبداللہ بن عباس کی روایت سے آپ کی سرگزشت ابھی کون بیعت کر رہی ہے؟ عبداللہ بن عباس سن کر انہوں بیان کر رہے ہیں. حدیث میں آئی ہے یہ صرف کہانی نہیں ہے بلکہ حدیث میں. تو حدیث کا حوالہ ہے یہاں پر، بیہقی کی حدیث، بخاری مسلم کی حدیث، سب حوالے ہیں اس کے اندر.
اور ابن عباس رضی اللہ عنہ قال حدثني سلمان الفارسی فی قصۃ اسلام من فیہ، انہوں نے اپنی زبان سے، ان کے منہ سے خود سنا میں نے. قال لحقت باصحاب اموریت فاخبرته خبری وقال اقم عندي وقمت عندي خیر الرجل على هدى اصحابی وامرهم وقال اكتسبت حتى كانت لي بقرات ونيمة. قال ثم نزل بي امر الله وما فلما حضرت قلت يا فلان اني كنت مع فلان فاوصى بي الى فلان فاوصى بي فلان الى فلان ثم اوصي بفلان فلان الى فلان ثم اوصي بفلان اليه والى من توصي بي. قال تأمرني بما تأمرني؟ قال اي بني والله ما علم اصبح احد على مثل ما كنا عليه من الناس. تو یہ جو ہے جو آخری آدمی تھا 30 آدمی کے پاس شروع ان کی داستان اس طریقے. حدیث کا تھوڑا اتنا ہے. میں اسبان کے گاؤں میں پارسی مذہب کا آدمی تھا. کون؟ سلمان فارسی بان کا. میرے والد اپنے گاؤں کے سردار تھے. میں ان کو بہت پیارا تھا، اس لیے انہوں نے لڑکیوں کی طرح گھر کے اندر کونٹ کر گھر کے اندر میل پرویش کی تھی. میں مجوسیت کی بات میں لگا تھا. کیا کرنا ہو؟ آگ جلانا. مجوسی لوگ کیا کرتے ہیں؟ آگ جلاتے. میں نے ہر وقت لگا رہا، یہاں تک کہ آگ اس کا نگران کی طرح بن گیا تھا. آگ کا گھر میں ہمیشہ آگ روشن کرنا. جو ہر وقت شروع ہے، ایک لمحے کے لیے بھی آگ کو بجھنے دیتا نہیں تھا. میرے والد کی ایک بڑی زمین تھی. ایک دن ایسا ہوا کہ ایک دن وہ کسی تعمیری کام میں لگ گئے اور مجھ سے فرمایا کہ پیارے بیٹے میں اس کام میں لگ گیا ہوں، اس لیے آج میں تجھے میں زمین پر نہیں جا سکتا، تم ذرا جا کر اسے دیکھ لو. وہاں جو کرنے کا کام تھا مجھے بتا دیا، جاؤ یہ کام کر کے آ جاؤ. اور تاکید میں کہہ دیا کہ میرے پاس آنے میں دیر نہ کرنا، وہ تک کام کر تو آ جا کر. اگر تم نے دیر کی تو مجھے زمین سے تمہاری فکر ہو جائے گی اور میں یہاں کسی کام کا بھی نہیں رہوں گا. گھر سے نکلتے تک میرا ارادہ اسی زمین پر جب آپ بولے کر وہ نکلے نا جس کے نے مجھے بھیجا. لیکن درمیان میں جاتے راستے میں ایک نصارا گرجا گھر تھا. کیا چلے یہاں اندر کچھ لوگ کیا نہیں نا آگ جلاتے بیٹھنے کا نا مجوسی لوگ. انہوں نے کیا کہ نماز پڑھ رہے ہیں، اپنے طریقے سے عبادت کر رہے تھے وہ لوگ. درمیان میں نصارا کے گرجے سے میرا گزر رہا. میں نے کچھ لوگ آوازیں سنی، وہ اپنی عبادت کر رہے تھے. مجھے والد صاحب نے گھر میں بند رکھا تھا. میں ان کو مجھے پتا نہیں کیا ہے انہوں کیا کر رہے ہیں. جاگ دیکھنا گھس گئے. تو ان کا طریقہ مجھے پسند آ گیا. مجھے ان کی عبادت پسند آ گئی. میں نے اس میں شامل ہونے کی کوشش کی. دل میں کہا خدا قسم ہمارے دین سے یہ دین بہتر ہے، یہ دین بہتر ہے نا. سورج غروب ہونے تک وہاں چلا. وہاں سے صبح جب نکلا تھا تو شام تک وہیں بیٹھا رہا. میں ان سے پوچھا اس دین کی اصل کیا، بتا یہ دین کہاں کا ہے، کدھر کا ہے، اس کی اصل کیا ہے، پوچھا میں نے. تو انہوں نے کہا کہ ملک شام، اس کی اصل شام ہے. میں اپنے والد کے پاس شام میں آ گیا. اسے انہوں نے میری تلاش میں آدمی بھیج رکھے تھے. کہاں چلا گیا تو بچہ آج نہیں، ابھی تک آیا نہیں کر. سب کاروبار معطل پڑے تھے. جب میں حضرت کو بیٹے تم کہاں چلے گئے تھے، یا تم نے جو کام بولے تو کرے، کام بھی نہیں کیا. یہ دیکھو میں نے والد بزرگات سے میرا گزر بولا کہ میں جا رہا تھا، راستے میں گرجا دیکھا. دیکھو میں اندر گزرنے کے بعد مجھے اچھا لگا. میں ان کی ذریعے بات کرنے لگا. مجھے اس کا دن پسند آ گیا اور میں شام تک وہیں رہا. جو سچی بات بول دیا. والد نے کہا پیارے بیٹے اس دن میں کوئی خوبی نہیں، ہمارا دن اچھا ہے. پاپے بولے تیرا تیرے بزرگوں کا دین ان سے بہتر ہے. میں نے کہا خدا کا قسم ہرگز نہیں، وہ دین ہمارے دین سے بہتر ہے. اور نے ڈرایا اور دھمکایا، میرے پر میں بیڑی ڈال کر گھر میں بند کر دیا. میں نے نصارا کے پاس کالا بھیجا کہ تمہارے پاس کوئی شام کا، شام میں ہے عیسائی لوگ شام میں بولے تھے، تمہارے پاس کوئی شام کا قافلہ ہے تو مجھے ذرا بولو. تو شام کا قافلہ آیا تھا. تو شام کو جا کر قافلہ تو انہوں نے مجھے خبر دی. وہ اپنی ضرورت سے شام واپس ارادہ کر رہے تھے تو ماں کے بیروں میں اپنی زنجیریں نکال کے پھینک کر ان کے ساتھ چلا گیا شام. یہاں تک کہ ملک شام جا پہنچا. میں جا کر انہوں نے پوچھا دن کا سب سے بڑا عالم کون ہے؟ تو نے کہا کہ گرجے کا پادری ہے.
میں اس کے پاس گیا اور مجھ سے کہا مجھے دین پسند ہے, میں آپ کے ساتھ رہوں, کی خدمت کروں گا, آپ سے آپ کی بات کے طریقے سیکھوں گا. اس نے کہا اچھا آ جاؤ. میرے ساتھ گرجے میں رہا, اور وہ ایسا نہیں تھا. وہ آدمی جو ہے بدنیت تھا, لوگوں کو صدقے کی ترغیب دیتا تھا. جب لوگ صدقہ لاتے تو اپنی ذات کے لیے جمع کرتا تھا, مسکینوں کو نہیں دیتا تھا. یہاں تک کہ اس نے 7 مٹکے سونے چاندی کے جمع کر لیے تھے. اس کے حرکات سے مجھے سخت بغض ہو گیا. اس کے بعد اس کا انتقال ہو گیا. دفن کے لیے سب لوگ جمع ہو گئے تو میں نے کہا ایک بڑا خراب انسان تھا یہ. خود تو صدقے کی ترغیب دیتا تھا, صدقہ آیا تو لوگ خود جمع کر لیے. کہاں ہیں دکھائے دو 7 مٹکے. تم کو کیسے معلوم ہوا؟ معلوم کہ میں دیکھو اس نے 7 مٹکے جمع کیے. انہیں جب ماجرا دیکھا تو ہم اس کو دفن نہ کریں. انہوں نے اس کو سولی پر چڑھایا, پتہ نہیں سنسار کیا اور ایک دوسرے آدمی دوسرے کے بٹھایا. انہوں نے اس آدمی سے بڑھ کر اس کے بعد دوسرا آدمی جو تھا وہ بہت نیک تھا. اس طرح سے اپنی کہانی بیان کر رہے ہیں. انہوں 30 آدمی کے پاس رہے. انہیں مرنے آتا تو پوچھے اب کہاں جاؤں میں؟ تو فلاں آدمی کے پاس جا, تو فلاں آدمی کے پاس جا, یہاں ہے وہ. اس میں 30 لوگوں کے پاس. حق کی تلاش کیسی تھی دیکھو. اب میں کس کے پاس جاؤں؟ مجھے سیرا ساتھی کرنے والا کون ہے؟ دوسرے آدمی کو بٹھایا. میں نے اس آدمی سے بڑھ کوئی نمازی, نماز کا پابند, دنیا سے بے رغبت, آخرت کا طلبگار نہیں دیکھا. مجھے اتنی محبت ہو گئی کہ اس سے پہلے دنیا کسی چیز میں ہوتی اسے اتنی محبت کرنے لگا. اچھا نیک انسان تھا کر کے. ایک مدت تک میں اس کے پاس رہا, پھر اس کی وفات تک قریب آ گیا. میں نے اسے عرض کیا میں اتنی مدت آپ کی خدمت میں رہا, آپ سے اتنی محبت کی, اس سے پہلے دنیا کسی سے محبت نہ کی تھی, اب آپ مجھے کس کے سپرد کرتے, میں کہاں جاؤں؟ آئندہ مجھے کیا حکم دیتے ہیں آپ؟ اس نے کہا پیارے بیٹے خدا کی قسم میرے علم میں کوئی شخص نہیں جو صحیح طور دین پر قائم رکھ سکے. جس دن پر میں تھا ایسا کوئی نہیں. دین کو اکثر لوگ بدل سدل کر چکے ہیں. ہاں موصل میں ایک شخص ہے, اس کا نام فلاں ہے, اب یہاں تو نہیں ہے, موصل کے گاؤں وہاں جاؤ, وہ اسی دین پر ہے جس میں تو ان کی وفات ہو گئی. تو پھر موصل کے آدمی پاس گیا. جب اس کی وفات میں اس موصل والے پادری کے پاس چلا گیا اور کہا کہ فلاں آدمی نے جو ہے مجھے آپ کے پاس بھیجا ہے, میں آپ کے اور آپ کے پاس رہنے کی وصیت کی ہے. اس نے کہا اچھا میرے پاس رہو. میں نے ان کے پاس قیام کیا, اس کو بھی بہت نیک پایا. تھوڑے دن رہے پھر اس کی عمر کے بعد موت آنے والی نا اسے. ابھی کچھ مدت میں اس کی وفات کا وقت آ گیا. تو میں نے اس سے بھی عرض کیا کہ فلاں پادری نے مجھے آپ کے پاس جانے کی وصیت کی تھی, تو آپ مجھے کیا حکم دیتے ہیں؟ مجھے کیا حکم دیتے ہیں؟ آپ کیا کروں میں؟ آپ معلوم ہوتا ہے نا موت کے حالات, میں کہاں جاؤں؟ اس نے کہا خدا کا قسم جس دن پر میں ہوں سوائے ایک شخص سے کوئی اور قائم نہیں. وہ شخص نصیبین میں ہے. مسلم تم نصیبین میں جاؤ, وہاں ایک آدمی ہے جو ہمارے طریقے پر ہے, تم اس کے پاس چلے جانا. تو حضرت مولانا علی میاں نے جو ہے یہ لکھا ہے, اس نے مختارات میں مضمون لکھا ہے, جو ٹیکسٹ بک ہے مختارات اور منصورات, اس میں ہے مضمون ہے. وہ نصیبین میں ہے, تم اس کے پاس چلے جانا. جب اس کی وفات ہو گئی تو میں نصیبین شخص کے پاس چلا, پوچھا اس کو اپنا قصہ سنا, دیکھو بھائی میں کہاں سے آ رہا ہوں, میں اپنے گاؤں سے چھوڑ کر فارس سے جو ہے کہاں سے کتنے لوگوں سے جو ہے ٹرانسفر ہوتے آ رہا ہوں. اسبان اس کا گاؤں, اسبان سے یہاں تک آیا ہوں میں. تو اس نے کہا کہ اچھا تو اموریہ والے پاس چلے جاؤ تم. ایک آدمی باقی ہے اموریہ, اس کے پاس چلے جاؤ تم. تو وہاں سے وہ نصیبین کا آدمی کے انتقال کے بعد اموریہ والے سے پاس چلے گئے. یہ لفظ جو ہے پرسنل آئے تھے, غموریا کر کے لکھا ہے اس پر کسی نے, غموریا نہیں اموریا ہے, یہاں ہے. تو حدیث کی لغت ہے, وہ لغت مجھے پوری جلدیں نہیں ملی, اس میں دکھاتا تھا میں اموریا لفظ ہے, غموریا نہیں ہے لفظ. اموریا والے بزرگ کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس سے اپنا واقعہ سنایا. تو اس نے کہا اچھا میرے پاس قیام کرو. یہ شخص بھی اپنے پیش رو بزرگ بالکل نیک تھا, ان کے قدم قدم چلنے والا تھا.
تو اس دوران جو ہے محنت کر کے وہ کر کے میں تھوڑا سی جو ہے مال کما لیا تھا، یعنی کچھ گائے اور بکریاں تھیں. اگر خدا کا فرمان یعنی موت اس کو بھی آ گئی تو میں نے اس عرض کیا کہ آپ مجھے کیا وصیت کرتے ہیں، میرے بارے میں کیا حکم دیتے ہیں. اس نے کہا میرے علم میں مجھے کچھ ایسا آدمی بتاؤ کہ میں اس کے پاس جاؤں آپ کے بعد. تو میں نے صاف صاف بولتا ہے کون ہے؟ اموری والا شخص. میرے علم میں کوئی شخص ایسا نہیں جو ہمارے دین پر ہو، لیکن ایک نبی مبعوث ہونے والے ہیں جن کے مبعوث ہونے کا وقت آ چکا ہے. وہ دین ابراہیم لے کر آئیں گے. ان کا ظہور عرب میں ہوگا اور وہ ایسی زمین میں ہجرت کریں گے جس میں کھجور کے باغات ہوں گے. ان کی نبوت کی علامتیں بالکل کھلی ہوں گی، پوشیدہ نہ ہوں گی. وہ ہدیہ قبول کریں گے، صدقہ قبول نہیں، صدقہ نہیں کھائیں گے. اور ان کے دونوں شانوں کے درمیان مہر نبوت ہوگی. تین اشارہ بولا 1 2 3 4. اگر تم اس مقام پر پہنچ سکتے ہو تو پہنچ جاؤ. کون وہ آدمی بولا ہے؟ اموری والا شخص بول گیا. اس کے بعد کیا کرنا؟ اس کا انتقال ہو گیا. اب کیسا کرنا، کیا کرنا؟ تو قبیلہ قلب، عرب کا قبیلہ، کچھ تاجر کا گزر ہوا وہاں پر اسی گاؤں میں اموریا میں. تو میں نے اس کہا کہ تم مجھے سرزمین عرب لے چلو، میری بکریاں گائیں لے لو، سب لے لو. چنانچہ وہ سب میں ان کو دے دی. وہ مجھے لے کر، لیکن میرے ساتھ دھوکہ بازی کی. یہ کیا؟ وادی القرا پہنچ کر مجھے بہت ظلم کیا. ایک یہودی کیا مجھے غلام بیچ کر دیا. اس زمانے میں غلامی کا زمانہ تھا. یہ جانوروں کو بیچتے اور خریدتے ہیں، ویسے انسانوں کو بیچتے تھے، خریدتے. لیکن اللہ کی مسئلہ تھی ہوگی، اس کو بیچ دیا. جب میں یہاں کھجوروں کے درخت دیکھے تو مجھے امید شاید یہی مقام ہے جہاں وہ نبی آنے والے. اموری والے نے کہا تھا، لیکن مجھے پورا یقین نہیں ہوا. ابھی میں ان کے گھر میں تھا کہ اس کا چچا زاد بھائی مدینے سے آیا. یہودی گھر میں تھا جو بنی قریظہ بنو نذیر، جو بنی نذیر جو ہے یہود کے 2 قبیلے تھے. بنو قریظہ کا خاندان ہوتا ہے. اس یہود نے مجھے اپنے چچا زاد کی فروخت کر دیا، لے جا اسے بنو قریظہ کو فروخت کر دیا. میں نے مدینہ لگ گیا. اسے میں نے مدینہ کو دیکھا تو بالکل یقین ہوا کہ یہ بستی ہے. جب میں نے مدینہ کو دیکھا تو میں نے اپنے بزرگوں کی بیان کردہ علامات سے اس کو پہچان لیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہو چکی تھی، لیکن ابھی آپ کا قیام مکہ ہی میں تھا. اس لیے مجھے آپ کی کوئی خبر نہیں معلوم ہو سکی. میں آپ کی خیر خبر سے غافل اپنے غلامی کاموں میں کیا کرنا. غلام کا تو غلام کیا بولے اس کام کرنا، دوسرا کہ میں جا سکتے نہیں کہیں بھی. ایسا تھا. میرا آقا نیچے بیٹھا ہوا تھا اور مجھے کھجور کے درخت اوپر چڑھا تھا. مجھے اچانک اس سے چچا بھائی آیا، اس کا جو مجھے خریدا تھا نا، میرے مالک کا. اگر بنو قیلا اوس و خزرج جو ہے کو موت دے، ایمان قبول کر چکے تھے نا یہ لوگ، اوس و خزرج مدینے کے لوگ، ان کو اللہ موت دے. یہ سب ایک شخص کے ساتھ جمع ہوئے ہیں جو آج مکہ سے آیا ہے اور کہتا ہے کہ اللہ کا نبی ہے. کیوں بول رہا تھا کون؟ یہودی. یہ سننا تھا کہ میرے جسم پر ارے وہ جس نبی کی تلاش میں تو آ گیا نا، اس پر ریشہ تاری ہو گیا. میں قریب تھا کہ گر پڑوں میں اوپر سے. درخت سے آئی سے اتر کے نیچے آ گیا اور چچا پوچھنے کہ تم کیا کہتے ہو؟ میرا آقا غصے میں، تجھے کیا کرے، تیرا کام تو کر. میرا آقا بس غصے میں آ گیا اور مجھے سخت لات ماری. تجھے کیا پڑی ہے، تو اپنے کام لگ.
सब ले ले चाहे वो सब तक पहुंची गया लिए कि नहीं लेते हो। तो मैं हजरत सलमान फारसी की जो है जो तलाश हक की जो कहानी सुना रहा हूँ आप लोगों को, तो जो है वो एक यहूदी के गुलाम थे, तो दरख्त पर चढ़े हुए थे। उसका चचा भाई आके बोला जो है औस हजरत के 2 कबीले थे मदीने में, ये इस्लाम कबूल कर चुके थे। तो अल्लाह के रसूल आए तो इस्तकबाल किया उन्होंने, तो क्या क्या बोला उन्हें, अल्लाह उनको कत्ल करे कर बोल रहा यहूदी देखो यहूदी क्या बोल रहा है, अल्लाह औस को कत्ल करे कि एक शख्स के गिर्द जमा हुए उसको नबी बोल रहे उन्होंने। तो यहाँ इस हदीसी किताब में है कि जो है 100 बशारतें तो तौरात इंजील की अल्लाह के रसूल की, एक बशारत कैसा भी सिर्फ जिद धड़धर्मी इन लोगों की यहूद नसारा की, नहीं मानना कर अल्लाह के को नहीं मानना कर जिद धड़धर्मी। और फिर ये लोग जो क्या करते थे मालूम है, अल्लाह के रसूल आने से पहले या अल्लाह वो तेरे आखिरी नबी आने वाले हैं उनके वसीले से हमारी दुआ कबूल कर। ये देखो अल्लाह के रसूल आने से पहले और जब कुछ मुश्किल आ जाती और उनकी कौन इन्हों थे औस नजरत के कबीले थे यहूदी, तो ये दोनों से जब जंग होती थी, जंग में शिकस्त होती थी तो उनसे दुआ मांगते थे, अरे अल्लाह वो तेरे नबी उनके वसीले से हमारी दुआ कबूल कर। ये देखो उनकी वसीले दुआ करते थे। अब देखो नबी आ गए तो मानने तैयार नहीं, कैसे देखिए ये होना सारा। तो जो है वो एकदम वहाँ के बोला वो एक नबी की शख्स के उसको नबी बोल रहे हैं, उसी गिर जमा में तो एकदम इसको हाँ बस वही नबी होना चाहिए, बल्कि इसको राशा हो गया, दरख्त से फौरन नीचे उतर गया कि क्या क्या बोल रहा है, तू क्या बोल रहा है, क्या बोल रहा है। एकदम उसके आका सुने, अरे मेरा काम छोड़ को इन्हें उसके पीछे लगा, लात मारा उसको, लात मारी, बोला तुझे क्या पड़ी, तो अपने काम में लग गया। सलमान फारसी मैंने कहा कुछ नहीं, सिर्फ क्या बोल रहा है वो जानना चाह रहा था मैं जो उसने कही। तो मैंने थोड़ा सा माल जमा किया था, उसका काम करते थोड़ा सा माल जमा किया था। जब शाम का वक्त होता अल्लाह अभी दरमियान में थे, पूरा मदीना नहीं पहुंचे थे, कुबा में थे पहले, कुबा में किए मस्जिद कुबा है देखो रस्ते में मस्जिद की वजह। तो आपकी खिदमत में हाजिर हुआ और मैंने अर्ज़ किया, मुझे मालूम है कि आप नेक शख्स हैं, आप साथ कुछ बेवतन गरीब लोग हैं, मेरे पास कुछ सदके का माल है, मैं आपको पेश करना चाहता हूँ। तो मैंने पेश किया तो अल्लाह के रसूल नहीं खाया वो, मैंने अपने दिल में कहा एक अलामत पूरी, दूसरे लोगों को दिया, ले भाई जो फुकरा और मसाकिन तुम खा लो, उनको दे दिया। हाँ तो बाद में बोला था ना सदके का माल नहीं लेते, बोल नहीं खाते। हाँ एक निशानी पूरी हो गई, मैंने अपने दिल में कहा एक अलामत पूरी हो गई। फिर मैं वापस आया और कुछ माल जमा किया। अब अल्लाह के मदीना पहुंच चुके थे, मैंने कहा कि माल आपकी खिदमत में लाकर, अल्लाह के पूछा ये हदिया है, आपने उसको लिया, आपने उसको खाया, फिर सबा कर वो भी दिया। तो मैं हाँ ये दूसरी निशानी पूरी हो गई। आप किसी साहब के जनाजे के साथ बकी गरकत आए हुए थे, अल्लाह के रसूल जनाजा था, आप जो है जनाजे के होने के बाद बैठे थे अल्लाह के रसूल, तो चादरें उड़ी के थे, चादरें उड़ती थे ना अल्लाह के रसूल। तो मैं पीछे गया पीठ की निशानी देखने के लिए, घूम कर पीठ बल देखूं तो मालूम है क्या कि मेरी पीठ के पीछे किया है, अल्लाह के रसूल चादर उठा दी। मैंने आपकी देखा कि आपकी पुष्ट की जानिब घूम रहा हूं, तो आप पहचान गए इन्हें जो है मेरी वो तलाश कर रहा है अलामत को जो उसे बताई गई है, उसकी तहकीक करना चाहता है। आपने अपनी पुष्ट से चादर उठा दी, मैंने मोहर नबूत देख ली, इस पर गिर पड़ा, इसको चूमता था और रोता था, इसको चूमता था और रोता था। देखिए आदमी जब हक को पाता है तो रोता है, मालूम है कितनी। पहले तो जो है सदका नहीं खाते, वो हदिया कबूल करते हैं, वो हो गया। ये जो निशानी है मोहर नबूत की वो देख लिया। उसके बाद क्या कैसा छुटना, अब छुटना कैसा है, तो इन्होंने अल्लाह के रसूल के मुजज़ात के अंदर लिखा है इन्होंने इसको, इस वाक्य को। अपनी गुलामी के धंधों में फंसा रहा, क्या करना,
یہاں تک کہ اللہ کے رسول جنگ بدر ہوئی، جنگ یہودی میں نہیں آ سکا، پہلے زمانے میں سے غلامی تھی. اللہ کے رسول سے فرمایا سلمان تم اپنے آقا سے عقد کتابت کر لو. تو اس زمانے سے تھا تجھ کہتی تھا نا بول تو مجھے چھوڑنا رہا کہتے مانگتا تو بول مجھے. تو نے بولے 300 جھاڑ لگانا، یہ تو کوئی اور جو ہے 40 سو کے سونا دینا. اتنی سخت کنڈیشن لاکھ چھوڑ جاؤ. 300 درخت لگانا کہ وہ پھل دینا. کب پھل دیتے ہیں کیا ہے. 300 کھجور کے درخت لگا کر دوں یہاں تک کہ پھل لے آئیں. اس کے لیے گڑھے کھودنے کا بھی تجھ گڑھے کھودنا تجھ کرنا سب. تو میں جا کے بولا اللہ ایسا جو ہے اس نے کنڈیشن ڈالی ہے کیا کرنا چاہیے. تو صحابہ کرام بولے تم سب ذرا مدد کرو. سب لوگ کوئی 10 کوئی 20 یہ سب اس طرح سے جو گڑھے کھودتے 300 گڑھے کھودے. میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا، صحابہ کو ترغیب دیا آپ نے تو اپنے بھائی سلمان کی مدد کرو. کسی نے 30 کسی نے وہ سب کر دیا. اس کے بعد جو پودے لگانا تھا کوئی 10 پودے لایا کوئی 20 لایا کوئی 30 لایا یہاں تک کہ سب 300 پودے جمع ہو گئے. تو آپ سلمان سے فرمایا جاؤ گڑھوں کا انتظام کرو، جب اس سے فارغ ہو جاؤ تو میرے پاس آ جانا، تو میں خود اپنے ہاتھ سے لگاؤں گا. تو اللہ کے رسول خود اپنے ہاتھ سے لگائے پودے کو. میں پودے نصب کروں گا. میں اور میرے رفقا نے گڑھے کھودے اور آپ کو اطلاع دی. آپ تشریف لائے. ہم آپ کے سامنے ایک ایک پودا پیش کرتے تھے، آپ اپنے ہاتھ درس مبارک سے لگاتے جاتے تھے. سب پودوں کو نصب کرے. خدا کی قسم کوئی پودا جو ہے ایسا نہ تھا جو مرجھا گیا ہو یا مر گیا ہو. سب پودے 1 سال کے اندر سب نے 2-3 سال کے بعد ہونے والے سب اس کے یہ 1 سال کے اندر ہی سب کے پھل آنے لگے. اب کیا کرتا ہوں اسے منہ بند کر کے بیٹھ گئے نا یہودی اس کا مالک تھا. سب 1 سال کے اندر لے 300 پودے. اب کیا کرنا. تو اتفاق سے کسی کان میں سے ایک کے پاس ایک بری کی انڈے کے برابر جو ہے سونا آیا تھا. آپ نے فرمایا وہ فارسی غلام کہاں ہے. بھلے اللہ کو فارسی غلام کہاں ہے. فارسی غلام تو یہاں سے بلاؤ اس کو، یہ لے جا کے دے جاؤ. لفظ پر ہاں جاؤ برابر ہو جائے گا. 40 کی چاندی پوچھا نا، وہ جا کے تو لے. تو برابر 40 کی چاندی تھی. 40 کو سونا تھا. میں نے قرض ادا کر دیا. میں نے یا رسول اللہ میرے کو اتنا کیا فکر. نے کہا کہ لو اللہ اس میں تم کو قسم ادا کر دے. میں نے اس کو لیا اور وزن کر کے برابر 40 ہو گیا. اس ذات کی قسم جس قبضے میں سلمان کی جان ہے، میں نے اسی سونے سے اس کا سب ادا کر دیا اور سلمان آزاد ہو گیا. جس کے بعد اللہ کے حضور کے ساتھ غزوہ خندق میں شریک ہوا. پھر کوئی ایسا غزوہ نہ تھا جس میں میں شریک نہ رہا ہوں. دیکھیے تو غزوہ خندق تو درس ہمارا چل رہا تھا وہاں تو آیا تھا کہ جو ہے غزوہ بدر اور غزوہ احد میں جب مسلمانوں کو فتح ہو گئی تو سب مشرکین یہود و نصارہ سب مل ایک بار کی حملہ کر دیں گے. ایک بار کی حملہ کر کے مسلمانوں کو سب جڑ سے اکھاڑ دیں گے. یہ پلان بنا ہم لوگوں نے. تو اس وقت تینوں آزاد ہو چکے تھے. حضرت سلمان فارسی آئے. جنگ احزاب کی جبکہ مختلف حزب نے پارٹی احزاب نے پارٹیاں مختلف قبائل مسلمان پر امڑ آئے تھے. تو اللہ کے سلمان فارسی کے مشورے سے انہوں نے بولے کہ مدینے کے شمال کی جانب 12 میل کی خندق 12 میل کا جگہ تھا. 3 طرف سے آ سکتے نہیں تھے. آنے کی جگہ نہیں تھی 3 طرف سے مدینے. آنے کی جگہ ایک ہی تھا شمال کی طرف سے. تو 12 میل خندق کھودی. تو ہر صحابی خندق کھود رہے تھے. اللہ کے لوگ خندق کھودنے میں شریک تھے. معلوم ہے 12 میل لمبی خندق تھی. پھر جو ہے اتنی گہری تھی کہ آدمی اتنی چوڑی تھی کہ کوئی کراس کر کے نہیں آنا، کود کے نہیں آنا، گھوڑا بھی نہیں کودنا. اتنی گہری تھی کہ آدمی ڈوب جانا تھا سر کے اوپر زیادہ. اسے جنگ خندق بھی کہتے ہیں. تمام صحابہ کرام تو جو ہے اس طرح سے آپ کے مشورے سے خندق کھودی گئی تھی. تو پھر مسلمانوں کو غیر معمولی فتح ہوئی. اس کے بعد فتح کا دروازہ کھل گیا مسلمانوں کے لیے. تمام صحابہ کرام میں انہیں کی عمر سب سے زیادہ ہوئی. 350 سے 250 ان کی عمر ہوئی. دیکھیے سلمان فارسی کا انتقال شہر مدائن میں 35 ہجری میں ہوا. راہق کے متلاشی اس طرح ہوا کرتے ہیں
हक की तलाश आदमी को करे तो किस तरह से किया देखिए उन्होंने, हक की तलाश इंसान को, तो अल्लाह ताला हक को बिल्कुल वाज़े करता रहता है। अल्हम्दुलिल्लाह दावा करना जो है नहीं है, बल्कि आप देख रहे हैं कि जो है इस शहर के अंदर जब से हमको हक क्या है मालूम हुआ है, हक क्या हुआ है हमको मालूम हुआ है, तो जो हमने बराबर से जो है कुरान का दर्स, हदीस का दर्स, हमारे जुमा के खुतबात और अब हमारी किताबें, ये हक का पूरी तरह खुलकर इज़हार कर रहे हैं। अब हक को कोई नहीं चाहता तो छोड़ दो, हम क्या करें? अल्लाह के पास हुज्जत है सब चीज़ें, अल्लाह के पास हुज्जत है, अगर नहीं मानते तो नहीं मानो, हम क्या कर सकते? तो आज भी हक पूरी तरह वाज़े है। वो चाहते कि हक को चाहने वाला अल्लाह ताला जो है वो यहदी इलैहि मन अनाब, यहदी इलैहि मन युनीब, सूरह इसमें फरमाया गया कि अल्लाह ताला जो है उसको हिदायत देता है जो हिदायत का तलबगार है। हिदायत की तलब ही नहीं तो क्या करेंगे अल्लाह ताला? हिदायत की तलब और तड़प नहीं, इस वाले कहां से देंगे अल्लाह ताला? बोलो। कब्र अल मुशरिकीन मात तुम इलैहि, भारी शिरक करने वालों जिसकी तरफ आप बुला रहे हैं। अल्लाह यज्तबी इलैहि मन यशा, अल्लाह इसको ज्यादा चुन लेता है ना नबूवत के लिए। वो यहदी इलैहि मन युनीब, और हिदायत उसको देता है जो अल्लाह की तरफ हिदायत की तरफ रुजू करता है। हिदायत की तलब और तड़प है आपको, हक क्या है ये जानना चाहते हैं आप? बिल्कुल खुला है, देखो हमारी एक किताबें पढ़ लेंगे तो इंशाअल्लाह ताला आपको हक क्या मालूम हो जाएगा। जिस किताब है, एक किताब आप पढ़ लेंगे तो इंशाअल्लाह ताला वाज़ेह है ये हक है और ये बातिल है। हमने कोई घड़ कर नहीं पेश किया है, हमने ही जो किताब अल्लाह और हदीस रसूल में वही पेश किया। जो लोग जुमा की खुतबा सुनते हैं, रोज हदीस का दर्स सुनते हैं, कुरान का दर्स सुनते हैं, ये हमारे मजालिस है। हक को हमने पूरी तरह जो है बिल्कुल वाज़ेह कर दिया, सिवाय उसकी जो अपनी आंखें बंद करना चाहता है, जो सुनना नहीं चाहता। हक के इसलिए अल्लाह ताला भी राय हक में इसलिए मदद फरमाते हैं। तो ये मैं इसलिए सुना है कि जो है एक लफ्ज़ आया था करके, आपको फिर इसकी पहले भी एक बार शायद सुनाया होगा मैं, लेकिन फिर आपको और सुनाया मैं। तो जो लोग हमारे पास आ रहे हैं, हक की तलब उनके अंदर होना चाहिए। क्यों नहीं है? अब जिनको नहीं है, आया आया गया चल गया, तब क्या करूँगे? आया तो आया, गया तो गया, तब क्या करना, उसकी मर्जी। तो आप जो है हक के तलबगार बनकर आता है, इंशाअल्लाह हक का पर खुलेगा। तो हक का रास्ता यही है, अल्लाह की किताब, अल्लाह के रसूल की सुन्नत। हक का रास्ता क्या है? अल्लाह की किताब, अल्लाह के रसूल की सुन्नत। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे उलमा ने, मैं कहाँ से लाता हूँ, हमारे उलमा कराम ने, ठीक है। अब क्या है, मौलाना शब्बीर उस्मानी साहब ने तफसीर जो लिखी है, बड़े बड़े लोग मुझे क्या पढ़ना चाहिए, आप ये पढ़िए। तो मैंने कहा पहले आप ये पढ़िए, इसके बाद दूसरे पढ़िए। हदीस कैसा समझना, मौलाना बदल इसकी ये किताब पढ़िए आप। जितने बड़े बड़े सब बड़े बड़े अकाबिर को पूछ पूछ कर मैंने पढ़ा है, अपनी मर्जी से हमने कुछ नहीं पढ़ा। कहते पढ़ो क्या भी नहीं, जो अकाबिर उलमा है उनको पूछ पूछ कर हमने पढ़ा है। अकाबिर मौलाना अबुल हसन नदवी रहमतुल्लाह अलैह थे, और ये तैयब साहब थे, उनको पूछ कर हमने पढ़ा है सब। अपनी मर्जी से जो चाहे पढ़ के, जो चाहे हो के, वैसा नहीं किया हमने। तो बहरहाल जो है एक हर मजलिस में सुना रहा था कि क्या सिफात अच्छे हैं, तज़किये के लिए सिफात क्या हैं। तो तज़किये का मॉडल क्या है? देखो तज़किये का मॉडल देखिए आपने, हजरत सलमान फारसी कैसे थे, सलमान फारसी रज़ी अल्लाह ताला कैसे थे, देखिए आपने। तो जो है अल्लाह के रसूल का मौजज़ा भी उनके लिए कैसे ज़ाहिर हो गया, मौजज़ा भी कैसे ज़ाहिर हो गया, ऐसा मौजज़ा उनके लिए ज़ाहिर हो गया। तो अल्लाह ताला जो है जो हक के तलबगार है ज़रूर उनके हक खोलता है। इस तरह से थोड़ी पूरी तरह तो नहीं, थोड़ी बहुत मिलती जुलती हमारी जो है, जो हमारी किताब है तौफीक इज़्ज़ी, थोड़ा बहुत मिलती जुलती है। जिन लोगों ने पढ़ी है, बिल्कुल वही नहीं बल्कि थोड़ा बहुत तो है। हमको हक की तलाश थी, क्या करना चाहिए, किधर जाएं,
اللہ ہی صحیح راستہ دکھا دیا کہ جو ہے حق یہ ہے. اللہ ہی صحیح راستہ دکھا کہ صحیح راستہ یہ ہے اللہ کی کتاب، اللہ کے رسول کی سنت. بس یہ اگر آپ پکڑ لیں گے تو انشاءاللہ صحیح راستہ آپ کو مل جائے گا. اس کو صحیح یہ ہے، اس کو صحیح سمجھنا اس طرح سے، سمجھنا اس طرح سے. ہم ایسے اپنے طور پر کرتے تھے تو اللہ نے لوگوں کو سمجھانے کا طریقہ بس سمجھاؤ بھائی، تم حدیث اس طرح سناؤ، قرآن اس طرح سناؤ، پھر اس کے بعد ایک مجلس کرو. یہ سب اللہ کی طرف سے ہوا ہے. میں اپنے طور پر اپنی خواہش سے میں نے یہ سب کچھ نہیں کیا. میں پیر بنتا ہوں، تم لوگ خواب و خیال نہیں تھا مجھے. میرے خواب و خیال نہیں تھا کہ اس طرح سے جو ہے خانقاہ قائم ہوگی. ارے یہ ہماری بیٹی کا گھر سب ہے، کرائے سے دیے تھے سب انہوں نے، یہ اوپر کا نیچے کا سب کرائے دیے تھے انہوں نے. ہمارے خواب و خیال میں نہیں تھا کہ جو یہاں ایسی خانقاہ بنے گی، وہ ہوگی کیا ہے. بس اللہ تعالیٰ کا ایک فضل و کرم ہے، اس طرح سے خانقاہ ہو گئی ہے. تو جو ہے ہفتے میں ایک مرتبہ آپ لوگ آتے ہیں یہاں قیام کیجیے. مسجد کبھی بھی آ سکتے ہیں، جو صلاحی تعلق رکھنے والے لوگ ہیں کبھی بھی آ سکتے ہیں، ان کے لیے قیام کے لیے جگہ رہے گی یہاں پر. تو بہرحال جو ہے اس شہر میں ہماری خانقاہ ہے تاکہ کوئی حجت نہ رہے لوگوں کو. کہاں ہے حق جانے. ارے 20 کتابیں ہیں، آپ کیا کریں گے؟ آپ یہ کتاب جو ہے حجت ہے، یاد رکھو یہ کتاب حجت ہے. ایمان اور کفر پڑھ کر دیکھیے، آپ کو معلوم ایمان کیا ہے، کفر کیا ہے. اپنی تعریف کرنا مقصود نہیں ہے، بلکہ میں بول رہا ہوں. اور ایک جو کتاب ہے ہماری مجالس معرفت، ایک مضمون آپ پڑھیے، معلوم ہو جائے گا کہ جو ہے حق کیا ہے اور باطل کیا ہے. صرف اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم نے لکھا ہے، اپنی کچھ یہ بتانا نہیں ہے، صلاحیتیں دکھانا نہیں ہے. بس اس لیے پہلے اوپر ہی لکھ دیا ہم نے، واللہ یختص برحمتہ من یشاء، اللہ اس کو چاہتا چن لیتا ہے. ہم کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں. واللہ ذو اللہ بڑے فضل والا ہے. ہم کیا کر سکتے ہیں؟ اللہ ہی کرا رہا ہے. میں کر رہا ہوں نہیں بلکہ اللہ کرا رہا ہے. کھلا آپ کے سامنے بول رہا ہوں. آپ اور آپ سن کر وہ بھی پڑھنے سے، لکھنے سے، بیان سے بالکل سخت منع کیا، اس کے باوجود اتنا اللہ کام کر رہا. ڈاکٹروں نے جو ہے جو ای سی جی نہیں، ہارٹ کا ہوتا ہے، ای جی دماغ کا ہوتا ہے، اس کو دیکھ کر کہا کہ آپ پڑھنا نہیں، بالکل بیان نہیں کرنا. کیا کرنا؟ پڑھنا ہی ہمارا یہ ہے کام، اور بیان کرنا ہے. اور پوچھو ڈاکٹر آنند چودھری، انہوں نے بولا بالکل کچھ نہیں کرنا، پڑھنا نہیں. ارے جہاں چھوڑو، پڑھ کے مر جائیں گے، اور کیا کرنا ہے؟ اس سے زیادہ مرنے سے اور کیا ہے؟ ہمارا بچہ ہی کیا ہے اس کے سوا. تو دیکھیں گے آپ جو ہے تقریباً 10-12 گھنٹے پڑھنے میں گزر جاتے ہیں ہمارے، 10-12 گھنٹے پڑھنے. تو بہرحال جو ہے اس لیے بول رہا ہوں کہ میں کچھ نہیں کر رہا ہوں، اللہ کرا رہا ہے، اللہ کے بدلے سے ہو رہا ہے. تو جب تک یہ کام چل رہا ہے آپ آتے رہے، اس سے فائدہ اٹھائیں. بس اتنی کہنا اصل مقصد یہ ہے کہ آپ فائدہ اٹھائیں اس کام سے. نہ آپ فائدہ نہیں اٹھانا تو چھوڑ دیجیے، کیا کرنا ہے. ہمارا کام تو اب کر رہا ہے، جب تک ہماری جان ہے ہم کرتے رہیں گے. حق کیا ہے یہ آپ کو کھلا واضح کریں گے. حق کیا ہے اس کو واضح کرنا ہماری ذمہ داری ہے، ہم کریں گے. اب حق کو قبول کرنا آپ کی ذمہ داری. تلاش میں آ کر آپ جو ہے حق کو پا لیں گے، بس ہم کو بڑی خوشی ہوگی. جو لوگ آ کر چلے گئے بہت افسوس ہے، آئے بھی اور چلے بھی گئے، آئے بھی اور چلے بھی گئے. حق کو نہیں پایا ان لوگوں نے. کیا کرنا چاہیے؟ ان کی بدنصیبی کرنا چاہیے. تو جو ہے آج میں نے یہ جو ہے وہ ایک لفظ آنے کی وجہ سے میں نے سنایا، وہ نہیں آیا. آئے تو ذرا اچھا ہوتا تھا، ان کو بھی کلیئر ہوتا تھا. چلو بہرحال اچھا. تو بہرحال میں اس لفظ کے لیے سنایا میں آپ کو. عموریہ جو ہے تو ہماری لغت ہے ایک، معلوم کیا؟ بہار الانوار کر کے لغت ہے علامہ طاہر پٹنی کی، 4 جلدیں ہیں اس کی. تو جو ہے وہ 3 جلدیں مل رہی ہیں، 1 جلد نہیں مل رہی، جس میں عین ہے وہ لفظ نہیں مل رہی. اور دکھاتا تھا میں آپ کو.
الف سے وہاں تک ہے، پھر وہاں سے وہاں تک ہے. وہ عین سے جو ہونا ہے وہ جلدی نہیں ہے. کہاں ہے ذرا ڈھونڈنا پڑے گا اس کو، کتاب میں بہت ہے نہیں. تو اس میں ہر لفظ، حدیث کا ہر لفظ ملتا ہے اس میں. ایک صاحب نے جو بتایا کہ میرے پاس یہ کتاب ہے، بولے یہ کتاب تو جو بہت بڑے علامہ پاس ہوتی ہے کتاب ہے، تمہارے پاس ہے کیا؟ بولے یہ کتاب رکھنے والا کوئی معمولی آدمی نہیں ہو سکتا. بولے ایک جو ہے عالم بولے کہ جو ہے یہ کتاب تمہارے پاس ہے؟ ہاں ہے صاحب. میں علماء پوچھا تھا کیا خریدنا، بولے تو بہار الانوار کتاب. بہار الانوار کتاب ہے آپ کے پاس؟ ارے یہ کتاب تو عام والی پاس ہو سکتی نہیں، یہ تو بہت بڑے عالم پاس ہونا چاہیے. تمہارے پاس ہے؟ اللہ کی وجہ سے. تو اس میں وہ لفظ ملتا ہے، حدیث میں جو لفظ آیا اس میں ہے وہاں. تو بہرحال ہم سب لوگوں کو حق کا طلبگار ہونا چاہیے، حق آنے کے بعد قبول کرنا چاہیے، حق پر چلنا چاہیے. بس اسی سے ہمارا تزکیہ ہوگا، باطل سے تزکیہ نہیں ہوگا. تو جو مختلف گمراہ فرقے ہیں وہ سب باطل فرقے ہیں، یاد رکھو.